کاشف صاحب یہ کیا علامہ اقبال کے اسٹیچو کے اوپر ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی اور ایک بحث چلتی رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو مجھے کافی عامیانہ سی بحث معلوم ہوئی کہ بہت بھدا بنایا انہوں نے مجسمہ بہت بھدا بنا ہے، وہ شباہت نہیں رکھتا ہے علامہ اقبال سے. تو اور جب اس محکمے کو پی ایچ اے کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو کام پٹھا پہ گیا ہے، تو مالیوں کو آگے کر دیا وہ ہمدردی فیکٹر کے لیے، اور اچانک سے وہ پبلک آرٹ کے طور پر، جس کو میں بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے یہ سانس لیا کہ یہ تو بچے کھچے مٹیریل سے مالیوں نے محبت میں بنا دیا، عقیدت میں. اور جب اب مالیوں کا ورژن سامنے آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے پارک میں جو بزرگ روزانہ واک کے لیے آتے تھے ان سے کچھ فنڈنگ کی، اور پھر اس سے ہم نے میٹیریل منگوایا، اور ہم نے ایک بڑا سا پوسٹر خریدا، اور وہ پوسٹر جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہمیں دکھاتے تھے اور کہتے تھے اتھوں کرمبا پھیر دو تے اتھوں کانڈی پھیر دے ہوتے. وہ اس میں مطلب آپ پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، اب کچھ اور سانس آ رہا ہے، اور اب سارا فیکٹر جو ہے وہ مالیوں کی جانب چلا گیا. بات تو یہ ہے کہ محکمہ اس پورے عرصے میں کیا کر رہا تھا، جبکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی پہلی لہر کے دوران اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا. مطلب لاسٹ ایئر فیبرری مارچ میں ہی ہوا ہوگا، مطلب 1 سال لگا یہ مجسمہ، 1 سال یہ مجسمہ بننے میں لگا. تو اگر یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہمارا ووک قسم کا وہ نہ آڈینس سامنے آتی تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. وہ سیلفی پوائنٹ بنایا تھا انہوں نے لوگ. وہ پی ایچ اے کے سابق ڈائریکٹر جنرل مظفر سیال صاحب نے کوئی سال پہلے اس پروجیکٹ کا آغاز کروایا. اب جب سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہوئی ہے تو ایک تماشا لگا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر. ہاں تماشا تو بن گیا، لیکن تم کہنا کیا چاہ رہی ہو میں سمجھا نہیں. مطلب یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی امبیرسمنٹ بنی ہے؟ واٹ از یور پوائنٹ؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہو گئی اور اچانک سے سب کے اندر وہ ظاہر ہے، چونکہ ہمیں بحث کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کچھ مال پانی چاہیے ہوتا ہے، جب ایک میسو قسم کا رسپانس آ گیا، جب بیشنگ شروع ہو گئی تو اس محکمے نے مالیوں کو آگے کر دیا. مطلب یہ وہی بات ہوگی کہ میں تا مالی ہاں. ہاں باقی یہ میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ بڑی فضول قسم کی کنٹروورسی ہے، اور انفارچونیٹلی وہی ٹرینڈ دیکھنے میں آیا جو پیٹرن ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو 2 گروپس جنہوں نے ایک پوزیشنز لی ہوئی ہوتی ہیں، 2 ایکسٹریم پوزیشنز، اور بہت ہی فضول کنٹروورسی ہے. میرے خیال میں تو اس کنٹروورسی کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ایسپیکٹ ایسا ضرور ہے جس کے اوپر ہم ایک اور نیا ڈسکورس بہرحال جنم لے سکتا ہے. سوشل میڈیا کے جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس صارفین ہیں نا، ان کی جو ایک ویژول آرٹ کی ٹریننگ ہے، پاکستانی ویژول آرٹ کی ٹریننگ ہے، اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے کہ کیسے وہ فیور کرتے ہیں انویڈر کے آرٹ کو. یہ سرزمین شروع سے ہی حملوں کی زد میں رہی ہے. اگر ہم ایرینز سے سٹارٹ کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مقدس کتابیں ہیں، بھگوت گیتا میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی مارتا ہے. تو یہ ایک موت اور جنگ کو جسٹیفائی کرنے والی، گلوریفائی کرنے والی، نارملائز کرنے والی ایک ٹریڈیشن ہے جو انویڈر کی ٹریڈیشن ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونان سے حملہ آور آئے تو ان کی بھی ایستھیٹکس جنگ اور موت کی ایک ایستھیٹکس اس کو سپورٹ کرنے والی، حملے کو سپورٹ کرنے والی. اور پھر ہم لوگ جو ہیں وہ عرب سے آنے والے، عجم سے آنے والے، افغانستان سے آنے والے انویڈرز کا بھی کو بھی ہم نے دیکھا، اور وہاں کی بھی جو ایک ایستھیٹکس ہے وہ ساتھ آئی اس تلوار اور اس سامان حرب کے ساتھ. بالکل. اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہی ٹریننگ حملہ آور کی سائڈ ہمارے ویژول آرٹ کا بھی جو ہے وہ ایک حصہ بن چکی ہے. ہمارے جو مجسمے ہیں دیواروں کے اوپر جو ہم پینٹ کرتے ہیں، چوکوں پہ آپ دیکھیں ہتھیاروں کو گلوریفائی کر کے لگانا، تو یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ ایک نہیں ہوتے اور تو غرل کا بھی مجسمہ لگ گیا. بالکل، یہ میں ایگزیکٹلی یہ کہنے والا تھا. تو وہ جو ہماری ویژول ٹریننگ بھی کہیں جنگ، موت اور تشدد کو ایکسیپٹ کرتی ہے، نارملائز کرتی ہے. بلکہ علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے میں نے شروع سے میں یہ کہا نا کہ ایک اسٹیٹ اونڈ شاعر تھے، ان کی بھی فلسفی جو ہے وہ پرو انویڈر رہی. جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، ایسے ہی ہے میرا خیال. یہ مصرع لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کنٹروورسی سے ایک
دروازہ کھلا ہے نئی بحث کا, اور بہت ساری کانٹرڈکشنز سامنے آئی ہیں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علامہ اقبال کا مجسمہ بھدا بنا ہے, یہ برا آرٹ ہے. مونچھ نہیں ٹھیک بنی, یہ پرابلم بن گیا نا کہ ان کا قلم ٹھیک نہیں بنا, مونچھ ٹھیک نہیں بنی. اصل پرابلم تو یہی ہے نا کہ اصل پرابلم مونچھ کی ہے. بس تقریباً کوئی اسی طرح کے مسائل ہیں. ہماری یہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, ہماری جو مڈل کلاس بیٹھی ہوئی ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے افشاں کہ اس کانٹروورسی سے ہمارے جو من حیث القوم ہم کانٹرڈکشنز پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں نا, تو ایک کانٹرڈکشن در کانٹرڈکشن کا ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ایک طرف آرٹ کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں کہ وہ اس کے رول سیٹ ہیں, اگر مالی نے بنا دیا تو وہ غلط ہے, اور دوسری طرف ہمارا نہیں غلط ہے اس لیے مالیہ نے بنایا ہے. اب اگر اچھا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کریڈٹ کسی اور کو جاتا. اور دوسری طرف جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرو نیٹو آرٹ کو اپریشیٹ کرنے والی آنکھ رکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں پرو انویڈر آرٹ چاہیے جو جنگ کو, موت کو, حملے کو, تشدد کو گلوریفائی کرے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے کاشی صاحب جو ڈسکس ہونا چاہیے. یہی مجسمہ اگر کسی آرٹ گیلری کی سرپرستی میں ہوتا تو کیا تب بھی ایسی ہی بیشنگ ہوتی؟ تب شاید یہ لاکھوں کروڑوں میں, لاکھوں میں بہت چھوٹی بات کر رہی ہوں, مڈل کلاس ہوں, مطلب کروڑوں میں اس کی مالیت بتائی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کی آلریڈی مچھ ٹھیک نہیں نا بنی ہے, جڑی اکھ صحیح نہیں چکی گئی اتھوں, یا وہ قلم اور وہ ہاتھ ٹھیک, وہ سب کچھ تب آرٹ, پورا آرٹ کا نمونہ ہونا تھا. یہ بھی بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آرٹ گیلریز کی اپنی پالیٹکس ہے, اپنی اکانومی ہے. وہ جس چیز کو آرٹ قرار دے دے وہ آرٹ, اندرونی سیاست بالکل, اور جس چیز کو وہ کہہ دیں کہ یہ فضول ہے وہ فضول. تو ان آرٹ گیلریز کی پالیٹکس سے جڑے ہوئے بڑے بڑے نام ہیں. بلکہ میں جمال شاہ صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی شاید یہ کہا ہے کہ وہ اس مجسمے کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں, انہوں نے کہا کہ NCA لاہور انیشیٹ کر لے تو بہتر ہے. میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مجسمے کو ٹھیک کرنے کی بات نہ کریں. اٹ از فائن, یہ بالکل درست ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. آپ اپنی جمالیات کو ٹھیک کریں. پرابلم از ان آور ہیڈز. عوامی ہو گئے نا اقبال, ہاں اچانک سے. نہیں عوامی میں تو نہیں کہتا کہ یہ عوامی ہو گئے, کیونکہ علامہ اقبال کو جیسے ہماری ریاست نے پورٹرے کیا, اور ویسے ان کی شاعری بھی ویسی ہے, وہ عوامی سے زیادہ ریاستی شاعر ہیں, اور وہ ریاستی شاعری ہی انہوں نے کی. اینڈ ٹھیک ہے, مطلب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ ان کا ایک ڈکشن ہے, ان کی اپروچ ہے, ان کی سوچ ہے جو بڑی پرٹیننٹ ہے, ہماری جو خوش آتی ہے, مطلب ہماری حکومتوں کو خوش آتی رہی ہے, تو وہ ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. میں جمال شاہ صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر فکس کرنا ہے تو ویژول آرٹ کی اس ٹریننگ کو فکس کرنے کی کوشش کریں جو ہماری عوام کی, لوگوں کی بن چکی ہے, جو اس ریاست نے ہی بنائی ہے, اس اشراف نے ہی بنائی ہے. اپنی آرٹسٹ برادری کی ویژول ٹریننگ کو تھوڑا فکس کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایسا کانٹینٹ ڈھونڈ کے لائیں جو اشراف کا کانٹینٹ نہ ہو, جو ہتھیار اور جنگ کو گلوریفائی نہ کرتا ہو, جو یہاں کے مقامی آدمی کو گلوریفائی کا تو میں لفظ استعمال ہی نہیں کرتا, کیونکہ میرے نزدیک آرٹ میں آرٹ اور گریٹنیس کانٹرڈکشن ہے. گریٹنیس کو سیلیبریٹ کرنا ہی اینٹی آرٹ ہے. تو کوئی ایسی بات کریں جس میں مقامیت کی خوشبو آئے. بلکہ آپ مقامی آرٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو سوال یہ ہے کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں, انڈس ویلی سویلائزیشن سے جڑی ہوئی ہماری ڈینسنگ گرل کے کتنے مجسمے ہیں, یا پھر اے جڑا اسی نیٹو میڈیا دا بھی لوگو بنایا ہوا ہے, اور ٹگا جڑا ہے پتہ نہیں وہ کیڑا جانور سی, اسی تو انہوں ٹگا ہی کہنے ہیں, اس کے کتنے آپ نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں چوکوں میں. مقامیت کی بات کر رہے تھے نا آپ. پھر آ جا کے ہوندا ہے وے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں دے باہر تسی ڈائنوسور بنا لیندے ہو, یا مطلب چوکوں میں پلاسٹک کے پھولوں والے نا وہ مورنیاں بن جاتے ہیں.